وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل برہان، وہ بے مثل، وہ بے مثال، وہ ایسے کہ ان جیسا کوئی نہیں اور ہو سکتا بھی نہیں. انسان کے مزاج میں نفاست، نظافت، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، صفائی اور ستھرائی. گندی چیز پسند نہیں. ہاں کسی کو پرواہ نہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن یہ فطری طور پر کہ عمدگی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عمدہ عطا فرمائی. آپ ایک درخت کو دیکھیں، اس درخت میں کیا کچھ ہے، مگر ہمیں اس کا سب سے بہترین حصہ پھل عطا ہوتا ہے. صفائی ستھرائی پسندیدہ ہے. آپ کو اچھا لباس، اچھی جگہ، بدن صاف ہو، کپڑے صاف ہو، جگہ صاف ہو، غذا صاف ہو، پاک ہو. اور پھر یہ تو ایمان والے کے لیے تو اور بھی زیادہ، اس کو نصف ایمان بھی کہا گیا. ہم بیماریوں سے بھی دور رہتے ہیں، برائیوں سے بھی دور. جتنے ستھرے رہیں ظاہری، باطنی، اخلاقی طور پر، اتنے ہی عمدہ. آج ہم لوگوں سے یہ نفاست اور نظافت کہیں کھو گئی ہے. مسلمانوں کو اگر اس کا خیال نہ ہو تو پھر بڑی عجیب بات ہے. مسلمان کو صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے. اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں. نفیس طبع کے لیے شاید یہ بات تھوڑی سی اس کے لیے بھاری ہو. لعاب دہن، تھوک. سائنس شاید یہ کہتی ہے کہ تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں. جگہ جگہ لکھنا پڑ جاتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، بیماری نہ پھیلے، لوگوں کے لیے کوئی اس میں آزار نہ ہوں، دشواریاں، مشکلات، مصیبتیں نہ ہوں. مگر میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، درخت زمین سے ہی نکلتے ہیں. لکڑی خوشبودار بھی ہوتی ہے اور بغیر خوشبو کے بھی ہوتی ہے. ہر لکڑی میں سے خوشبو نہیں آتی، مگر سندل میں سے آتی ہے یا نہیں؟ عود ہے، سندل ہے، دوسرے ہیں، ان کو بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے. جس نے دوسری لکڑی کو بنایا جس میں سے آپ کو بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، اسی نے اسی زمین سے سندل بنائی جس سے خوشبو آ رہی ہے. تو یاد رہے، سب پر یکساں حکم نہیں لگ سکتا. بعض لوگوں کے پسینے میں تیزابیت کی وجہ سے یا کچھ بو ہوتی ہے، آپ ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتے. مگر اللہ ہی کے بندے ہیں جن کے پسینے میں بو نہیں ہوتی، خوشگوار ہوتا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تو یاد رہے ہر ایک کا حکم یکساں نہیں ہوگا. یہ پھول بھی رب نے ہی بنائے ہیں. اسی پھول کے ساتھ لگی ٹہنی شاخ میں آپ کو کرواہٹ ملے گی، پھول میں آپ کو خوشبو ملے گی، راحت ملے گی. تو ہر ایک کا حکم یکساں نہیں ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا ہے. ان کے پسینے میں کتنی خوشبو ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو ہم خوشبو سے ہی
کیونکہ جو راہ مہک جاتی تھی جہاں سے آپ گزرتے تھے ہم اس خوشبو سے اندازہ کر لیتے تھے. مسافہ کرتے تھے 3 دن، ایک دن کی تو بہت سی روایت 3 دن تک ہمارے اپنے ہاتھوں میں خوشبو رہتی تھی. تو وہ بھی اب اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے. تو جب نبی کا ذکر آئے تو اپنے ذہن کو ذرا صاف کر لیجئے گا. ہاں کہیں نہیں آ رہی ہے بات تو اسے اپنی کمزوری جانیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہ نہ کیجئے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، ان کے دہن میں بننے والی تھوک مبارک بھی پاک تھی، برکات تھی. اس میں کتنی برکتیں، میں اگر آپ کو مدتوں سناتا رہوں واقعات ختم نہ ہوں. آئیے آپ کو 1-2 واقعات سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنی برکتیں عطا فرمائی تھی ان کے لعاب کے معجزے. خیبر ایک شہر ہے، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے، آج کل سعودی عرب کا بڑا مشہور شہر ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. لشکر اسلام، بخاری میں حدیث موجود، لشکر اسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. قلعے ہیں وہاں پر، پہاڑی علاقہ، اونچے قلعے، فورٹ. نیچے سے حملہ کرتے ہیں، تیر اوپر جاتے جاتے نرم پڑ جاتا ہے، اس میں وہ فورس اور طاقت نہیں رہتی. اوپر سے وہ پھینکتے ہیں، نیچے تیزی سے آتا ہے. مسلمان حملہ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں یہ جھنڈا عطا کروں گا. کس کو؟ ایک مرد کو. یفتح اللہ علی یدی، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی ہم کو فتح عطا فرمائے گا. نشانی کیا ہے اس مرد کی؟ نام نہیں لیا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے. کتنی بڑی بات، ضمانت مل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے، نبی سے پیار ہے، مگر یہ ضمانت کہ اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں، کتنی بڑی بات. صحابہ کے لیے تو رات گزارنی مشکل ہو گئی، سارے دل میں دعائیں کر رہے تھے میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے. فجر کے بعد صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کب یہ ہونٹ ہلیں گے، اس خوش نصیب کا نام آئے گا. فرما این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم، آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے چلنا دشوار ہے تو ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے مجھے پتا نہیں تھا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، چلو کسی اور کو بلا لیتے ہیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، تکلیف تھی چلنے میں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا. بخاری شریف میں حدیث موجود، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا مبارک لعاب ڈالا، لگایا. فبرئ، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ لعاب پہلے پھیلا یا آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئیں، اور اس کے بعد میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں. لعاب کی برکت. اسی لعاب کے حوالے سے متعدد واقعات. کھارا کنواں ہے
زمین سے ویل کھودا گیا، پانی نمکین سالٹی کھارا نکلا، میرے آقا اپنا لعاب ڈال دیتے ہیں، وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جن کے لعاب میں اتنی برکت ہے، وہ ہستی کتنی برکت والی ہوگی، ذرا اندازہ کیجئے۔ کھانے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں اور میری 5 بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ قدید، یہ خشک کیا ہوا گوشت اس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ آپ تناول فرما رہے تھے۔ اس گوشت کے ایک ٹکڑے کو آپ نے چبا کر نرم کیا اور ان کو دیا، تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا۔ آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کے ساتھ لگا لیا، یعنی اس کو منہ میں نرم کر کے ان کو دے دیا، انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا۔ وہ کہتی ہیں مرتے دم تک ہمارے منہوں سے خوشبو آتی رہی، اتنی برکت ہو گئی تھی کہ ہمارے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اندازہ کیجیے، یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت۔ یہ بھی ایک حدیث سنا دوں آپ کو، شفا میں ہے، طبرانی میں ہے، زرقانی میں ہے، خصائص کبریٰ میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی جس کے بارے میں منفی لفظ کہے جاتے تھے۔ وہ منفی لفظ کیا کہ یہ بے شرم ہے، بد زبان ہے، یعنی اس کی زبان اور اس کے بارے میں لوگ اس کی عادتوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، میرے آقا اس وقت سرید تناول فرما رہے تھے، اس کا گزر ہوا، اس نے آپ سے مانگا کہ جو کھا رہے ہیں مجھے کھلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا تھا فرمایا اس میں سے لے لو۔ بس نصیب جاگنے کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں نا قسمت کی بات ہے، اپرچونٹی کی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے اس میں سے نہیں چاہیے، جو آپ کے منہ میں ہے وہ چاہیے۔ منہ سے نکل گیا اس کے، میرے آقا نے جو لقمہ منہ میں تھا وہ نکال کے اس کو دے دیا، کیونکہ آپ کسی کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے، اور نہیں کا لفظ تو آپ نے کسی کو فرمایا ہی نہیں۔ کبھی کوئی مانگنے آیا، بظاہر دینے کو کوئی چیز نہیں ہوئی تو نہیں کا لفظ تو فرمایا ہی نہیں۔ اب اس نے وہ مانگا، میرے آقا نے نکال کے دے دیا، اس نے وہ اپنے منہ میں لے لیا۔ وہ خاتون جس کی زبان سے لوگ تنگ تھے، جس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے بے شرم کہتے تھے، اس لقمے کی برکت تھی، اس سے زیادہ خوش زبان کوئی نہیں رہا، اور شرم کی وہ پیکر بن گئی، صرف ایک لقمے کی برکت سے۔ اندازہ کیجئے لعاب دہن کی برکت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے، ہم بطن روحا یہ علاقہ ہے وہاں پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک لیا اور وہ کہنے لگی میرا یہ بچہ ہے جس دن سے پیدا ہوا ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا، پیدائش سے لے کر اب تک۔ میرے آقا نے اس بچے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا اور فرمایا اے دشمن خدا نکل جا، اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تو نکل جا۔ اور اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا، فرمایا اب اسے کوئی شے تنگ نہیں کرے گی، اس پر کوئی اثر نہیں رہا۔
حضرت اسامہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے تو اسی راستے سے آئے وہی عورت ایک بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر خدمت ہوئی، ہدیے کے طور پر خوشی میں لے کر آئی۔ حضور نے فرمایا مجھے اس میں سے دست دے دو۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا، پسند فرماتے تھے۔ فرمایا مجھے دستی دے دو۔ انہوں نے پیش کر دیا، حضور نے کچھ لیا آگے دے دیا، فرمایا مجھے دستی دے دو، پھر اس میں سے کچھ لیا آگے دے دیا، فرمایا مجھے دستی دے دو۔ تو اس کی خاتون کے منہ سے نکلا کہ دست تو دو ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو جب تک میں دست مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، کمی نہ ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مسند احمد میں دیکھیں، دارمی میں، مشکات میں، ایک انسان کی سوچ کے دو ہی تو ہوتے ہیں، ان کے منہ سے نکل گیا، مگر فرماتے ہیں قصد ہوتا کہ میری بات ماننی ہے تو دیتے رہتے۔ لو آپ کی برکت بھی، منہ مبارک کی برکت بھی، اندازہ کیجئے یہ لعاب آپ کا کتنی برکتوں والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جسے بھی لایا جاتا ہے وہ اس لعاب کی برکت سے کیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوم حدیبیہ میں کنواں، حدیبیہ کا کنواں، حضور وہاں تشریف لائے، آپ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ کرام، لشکر اسلام نے سارا پانی کنویں کا نکال لیا، ایک قطرہ بھی نہیں رہا، کنواں خشک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جی پانی جتنا ملا تھا ضرورت کے تحت نکالا گیا اور اب وہاں کوئی پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لائے، اس کے کنارے پر منڈیر پر بیٹھ کر پانی کا ایک برتن طلب فرمایا کہ پانی کا برتن لاؤ۔ جو پانی موجود تھا باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ میں لیا، کلی کر کے کنویں میں ڈال دی۔ منہ میں پانی لیا کلی کی اور کنویں میں وہ پانی ڈال دیا اور دعا فرمائی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں، فرمایا اس کو چھوڑ دو، ابھی آقا واپس آ رہے ہیں، لبالب کنواں بھر جاتا ہے اور اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ ہم کئی دن تک وہاں رہے، کسی کو شکایت نہیں ہوئی کہ پانی تھوڑا سا بھی کم ہو گیا۔ لعاب کی برکتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں کتنی برکت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قباء کی طرف تشریف لے گئے اور ایک کنویں پر پہنچے جس سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ اس کنویں کی حالت یہ تھی کہ روزانہ اس کا پانی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا، پھر دن بھر خشک رہتا، رات میں تھوڑا سا آتا، دن میں وہ استعمال ہوتا تھوڑا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن جس کو ہم ڈول یا کمنڈل کہتے ہیں، چھوٹی بالٹی، اس میں حضور نے کلی کر کے اس ڈول میں ڈالا اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ چنانچہ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ ارد گرد کی ساری زمین اس کنویں سے سیراب کی جاتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ پانی کم ہوتا تھا بلکہ وہ پانی جس کھیت میں ڈالا جاتا وہاں خوب پیداوار ہوتی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب کی برکتیں۔ آئیے یہ پیارا واقعہ بھی سن لیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب لوگ سخت پیاسے ہو گئے، پانی نہیں تھا پاس، پیاسے ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے اور پیاس ستا رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا ایک اور شخص کو ساتھ لے لو، تم دونوں جاؤ،
تمہیں آگے حضور خود بتا رہے ہیں اس طرف جاؤ، یہ پہاڑ ہے، اس کے پچھلی طرف تمہیں فلاں راستے پر ایک عورت 2 بڑی پکھالیں پانی کی لے جاتی ہوئی ملے گی، اونٹ پر سوار، اسے میرے پاس لے آنا۔ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے اور آج کا وقت پورا ہو گیا۔ اسی واقعے سے آپ کو اگلے پروگرام میں پوری تفصیل سناؤں گا۔ بیان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے معجزوں کا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔